بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ڈی او صاحبان میل اینڈ فیمیل اور ڈائریکٹرز آف ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور جتنے پرنسپل صاحبان ہیں ٹیچر صاحبان ہیں آپ سب کو السلام علیکم. اچھا اس طرح ہے کہ کل ہمارے آرٹ بورڈز جو ہے ان کا ریزلٹ آیا ہے، آپ سب کے نالج میں ہے. اب اس طرح ہے کہ یہ 9th اور فرسٹ ایئر کا ایس ایل او بیس ایگزام تھا، یہ بھی آپ کے نالج میں ہے، اور نیکسٹ ایئر سے یہ 100% ایس ایل او بیس ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکٹ گائیڈ، یہ نقل اور یہ جو ایک کنونشنل قسم کا تھا سسٹم ایگزام کا، وہ یہ سمجھے کہ نیکسٹ ایئر سے بالکل 100% جو ہے وہ نان کنونشنل ہوگا، یعنی یہ ایس ایل او بیس ہوگا. اسٹوڈنٹ کو سبق سمجھنا ہوگا، اور آنریبل ٹیچرز کو جو پہلے بھی سمجھاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ لیسن کے اینڈ میں جو فل ان دی بلینکس اور جو مختلف قسم کے کوشچنز ہوتے تھے، تو اسی پیٹرن پہ سبق کو پڑھایا جاتا تھا، اور اسی پیٹرنز پہ کوشچن پیپر جو تھا وہ ڈیولپ ہوتا تھا. تو وہ سو دی اولڈ سسٹم از گون ونس فار آل. اب میں یہ چھوٹی سی تمہید اس لیے میں نے باندھی کہ وی کانٹ افورڈ دیٹ کنونشنل سسٹم اینی مور. اس نے ہماری کریڈیبلٹی بڑی خراب کی تھی، اس قسم کے طریقے امتحان نے اور اس قسم کے طریقے تدریس نے. ٹھیک ہے، تو یہ نمبرات کا دوڑ جو تھا وہ بس ایک آہستہ آہستہ ہمارے لیے ایک اسٹگما بن گیا، اور اس سے ہم جو ہماری سرٹیفکیٹ ہے، جو ہماری ڈگری ہے، وہ اس کا بڑا نیگیٹو اثر پڑا. اینی ہاؤ وہ آپ سب کے نالج میں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمر اسکول جو ابھی بند ہے، جو 1 سپٹمبر سے اوپن ہوں گے، اور ونٹر زون جہاں اسکول کھلے ہیں وہاں کل سے تمام پرنسپل صاحبان، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریسز، ٹیچرز صاحبان، میل اینڈ فیمیل، اور آف کورس ڈی او صاحبان میل اینڈ فیمیل، اور ڈائریکٹریٹ کو تو ہم نے آفیشیلی لیٹر لکھا ہے کہ وہ جو 9th اور 10th کا ریزلٹ آیا ہے اس کی بڑی کریٹیکل انالیسس کرے. اسکول اپنے لیول پہ کرے، تحصیل والے اپنے لیول پہ کرے، اور ڈی او جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ کا انالیسس کرے. ناؤ یہ آپ کا کام ہے ڈی او صاحبان کا کہ آپ اس کے لیے کوئی 5-6 بندوں کی کمیٹی بناتے ہیں، سائنس اور آرٹس کوئی مکس قسم کی، اس طرح جو بھی آپ طریقہ اپناتے ہیں ہم اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کریں گے. لیکن ریزلٹ کا انالیسس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسکول وائز اور سبجیکٹس وائز اور مارکس وائز. یہ انالیسس جو ہے یہ بڑا، اس کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے. ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اٹ از امپورٹنٹ فار دا اسکول، اٹ از امپورٹنٹ فار دا ٹیچر، فار دا اسٹوڈنٹ، اٹ از امپورٹنٹ فار دا ڈسٹرکٹ، فار دا پروونس، اینڈ آف کورس فار دی سیکریٹریٹ. ٹھیک ہے، تو ابھی وی ڈیفینیٹلی اپریشیٹ دو اسکولس اینڈ ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس جنہوں نے یقیناً اچھا پرفارم کیا ہے. دے ڈیزرو اپریسیشن، اور ہمیں یقین ہے کہ میجورٹی اسکولوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. اور اب یہ ہے کہ ون وے اور دی ادر ہم ان کو جو ڈیزرو کرتے ہیں اپریسیشن کا، وہ ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، ہیڈ مسٹریس ہے، یا پھر ایز اے ہول ہم ڈسٹرکٹس کا بھی ایک کمپیریزن کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا تو اس طرح ہے کہ کل سے جو ہمارے جتنے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریسز ہے وہ اپنے اسکولوں میں اپنے ریلیونٹ سٹاف کو بھی بلا لے جو 9th اور 10th کے ریزلٹ سے ریلیٹڈ ہے. سمر اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پہ چھٹیاں ہیں. جہاں پہ چھٹیاں نہیں ہیں وہاں بھی ایکسرسائز ہو جائے. آپ ریزلٹ اپنے اسکول کا منگوا لیں، اور ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ہوگا بھی. جو متعلقہ ٹیچرز ہیں ہیومینٹیز گروپ کے، سائنس کے، تو وہ پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھ جائے،
ایک ریئلسٹک انالیسس کروا لے کہ اگر آپ کے اسکول کا ریزلٹ آپ کے توقعات کے مطابق ہے، اچھا ہے، تو اسے مزید کیسے اچھا بنا لے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے اسکول کا ریزلٹ نارمل ہے تو اسے نارمل سے اچھا کیسے بنا لے. اگر آپ کا ریزلٹ جو ہے بالکل بلو ایوریج ہے تو اس کے ریزنز کیا ہے. ہم نے تو آج فارملی سارے صوبے کا ایک انالیسس مانگا ہے تمام بورڈ سے، ڈائریکٹر سے اور ڈی اوز سے. ہم تو بڑی کریٹیکل انالیسس کر رہے ہیں کہ صوبے میں کل 8 لاکھ اور 62,000 کے لگ بھگ بچے اور بچیاں جو تھی وہ 9th اور 10th میں اپیئر ہوئے، اور تقریباً 3400 ایگزامینیشن سینٹرز تھے پورے صوبے میں. تو اب ہم تو بڑا مطلب براڈلی ایک انالیسس کر رہے ہیں کہ ٹرینڈ کیا ہے، کیا ہم کوالٹی لوز کر رہے ہیں یا کوالٹی گین کر رہے ہیں. میجورٹی اسکولوں نے کرسری لک میں نے دیکھا ہے آج تو میجورٹی اسکولوں نے تو ریزلٹ اچھا دکھایا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے اسکولوں کی بھی ہے جن کا ریزلٹ جو ہے مایوس کن ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وجوہات معلوم کریں. وہ وجوہات ہے کیا؟ مطلب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ چونکہ میرے اسکول میں تو غریب گھروں سے بچے آتے ہیں تو اس لیے یہ ہیں، تو ان کے والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے تو دلچسپی نہیں لیتے. بھئی یہ روایتی باتیں ہیں، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اس کی میں ایکسپلینیشن دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سرکاری اسکول میں یعنی ہمارے اسکول میں جو بچہ اور بچی آتی ہے اس پر کم سے کم مہینے کا خرچ 7,000 سے اوپر ہے، اور کئی اضلاع میں 22 اور 20,000 سے اوپر ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے اسکول میں غریب بچہ آتا ہے تو یہ غریب بچہ حکومت اپنے خزانے سے اس بچے کا 6 سے 7,000 ایوریج اور 20-22,000 کچھ اضلاع میں پر منتھ پیمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اب یہ اگر آپ کے پاس کوئی پرائیویٹ اسکول ہے تو اس پرائیویٹ اسکول کا ریزلٹ بھی منگوا لے اور پھر اپنے بلڈنگ اور اس بلڈنگ کا کمپیریزن کرے، ان کے سٹاف اور اپنے سٹاف کا کمپیریزن کرے، ان کے کوالیفیکیشن اپنے کوالیفیکیشن کا کمپیریزن کرے، ان کے لیب اور اپنے لیب کا کمپیریزن کرے، ٹھیک ہے. اور پھر اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیول کا اور ان کے ٹریننگ کے لیول کا کمپیریزن کرے. اگر وہ آپ سے کوالیفیکیشن اور پھر سیلری کا میں بتاؤں، سیلری کا آپ کا پرماننٹ سروس ہے بھائی، آپ اور میں پینشن بھی لیں گے، ہم 3 نسلوں تک مطلب اس نوکری کا مزہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں یہ دیکھیں کہ وہ کتنا سیلری لے رہے ہیں، ان کا کوئی پینشن ہے، ان کی کوئی پروموشن ہے، ان کی کوئی جاب پروٹیکشن ہے، ان کا کوئی ایسوسیشن ہے، وہ کوئی ریلیا نکال سکتے ہیں، مطلب وہ کوئی لیٹیگیشن کر سکتے ہیں. اچھا، اس بار میں نے شروع میں بھی بتایا کہ ہم ٹیچرز اور سکولز اور ہیڈ ماسٹرز کو اپریشیٹ بھی کریں گے جنہوں نے بہترین پرفارمنس دیا ہے، ٹھیک ہے، شاباش، ہر سب کچھ وہ کریں گے جو رائٹ بنتا ہے جس کا. لیکن جدھر ریزلٹ مایوس کن ہے تو وہاں پہ اس بار اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ رولز جو کاروائی بنتی ہے وہ اگر کسی نے پلازیبل کوئی ریزن اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیا اپنے ناکامی کا جو ایکسیپٹیبل ہو تو اس میں ہم یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس جو سمر اسکول ہے آپ کے پاس 1 ہفتہ رہ گیا ہے، مہربانی کرے. بس یہ مناسب نہیں ہے کہ سیکٹری کسی کو بتا دے، کہ ڈائریکٹر بتا دے، کہ ڈی او بتا دے. بھائی مطلب آپ سب ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، آپ میں سے میجورٹی اسکول آتے بھی ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ کوئی آتا نہیں ہوگا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس ہفتے میں آپ اپنے جو آپ کا نیا تدریسی سال 1 سپٹمبر سے اب شروع ہوگا، اس کے لیے میں نے وزٹ کیے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کوئی خاص منصوبہ بندی نہیں ہے، تو وہ منصوبہ بندی یہ بھی آپ اس ہفتے میں بنا لے، آپ اسکیم آف اسٹڈی بنا لے. آپ کا اگلا امتحان اس لو بیس ہوگا بھائی، 9 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر 100% ہوگا.
تو اس میں کوئی گائیڈ، کوئی پاکٹ، کوئی میں اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں یہ بات، آپ ان کو کنوے کرے کہ کوئی پاکٹ، کوئی گائیڈ، کوئی نقل، کوئی اس طرح کی چیزیں ان کا کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اٹ ول بی 100%، مطلب جو سمجھتا ہے تو وہ صحیح کرے گا، جو نہیں سمجھتا تو پھر وہ ناکام ہوگا. تو وہ نقل والا سسٹم جو ہے اگلے سال سے، مطلب پہلے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس بار سے لو بیس 40% تھا، اس بار ہم 100% پہ جا رہے ہیں. تو اب وہی بچہ ون کرے گا جو لیسن کو انڈرسٹینڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا اسکیم آف اسٹڈی جو خاص کر پرنسپل صاحبان ہیں، آپ کوئی پلان بنائے بھائی. لیب کا کیا ہوگا، لائبریری کا کیا ہوگا، سوشل ایکٹیویٹیز کا کیا ہوگا، اور مطلب آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کرے، کوئی کریٹیوٹی ہم نے لانی ہے. ٹھیک ہے، تو مہربانی کرے کل سے آپ اسکول میں چلے جائے، خاص کر جو 9th اور 10th سے ریلیٹڈ ٹیچر صاحبان ہیں، ہیڈ ماسٹر اور پرنسپلز ہے، آپ اپنی رزلٹ کی انالیسس کرے، اگلے اکیڈمک ایئر کا کوئی پلان بنا لے. اور ویری سون ان نیکسٹ ویک وی آر گوئنگ ٹو کنوین a meeting of all DOs and directors، اور جو اوور آل صوبے کا انالیسس ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس کو اپریسیشن ملنی ہے اور کس کے خلاف پروسیڈنگ کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.